قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہیے میرے ان بندوں سے، اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، قل لعباد الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، براہ راست خطاب مکی صورتوں میں نے کہا ہے شاذ، سورہ حج میں ایک جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، وہ علیحدہ ہے، اس پر جب ہم غور کریں گے۔ پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اصطلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا آپ کو، حالانکہ اب یہاں قل عبادی، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا امت کے لیے خطاب ہے، اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر، جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی، اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے 2000 برس، اب ان کو وہاں سے معزول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی، جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے۔ قل لعباد الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، سرا وعلانیۃ، کھلے بھی اور چھپے بھی، اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ آیت بہت قریب ہے، وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے، وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی۔